تاریخ القدس کلاس 6۔ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، اہل نظر کے ان قافلوں میں خوش آمدید۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الکریم فی سورۃ المریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادی ربہ نداء خفیا۔ آیا 1 تا 3۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي۔ اپنے رب کی اس رحمت کا ذکر کیجئے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی جب اس نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا اور کہا کہ میں اپنے پیچھے سے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں ڈرتا ہوں۔ جی تو طالبات، محترم ماؤ بہنوں، آج کی کلاس میں ہم حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے القدس کی سیر کریں۔ آپ نے پچھلی کلاس میں دیکھا کہ تقریباً 170 قبل مسیح میں رومن بادشاہ القدس پر قابض تھے۔ یہ بادشاہ نہ یہودی تھے نہ ہی نصرانی۔ رومن بادشاہوں کے دور میں بیت المقدس یعنی ہیکل کے آثار باقی تھے اور عبادت خانہ بھی تقریباً تیار ہو گیا تھا، انہوں نے اس کو تعمیر کر لیا تھا۔ تقریباً 80 قبل مسیح میں حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس کے مجاور تھے، ناظم اعلیٰ تھے، درس و تدریس کا کام کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ آیت مذکور کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام بہت زیادہ ضعیف ہو گئے تھے، ان کی بیوی بانجھ تھیں، وہ ہر وقت یہ فکر کرتے تھے کہ میرے جانے کے بعد قوم کا کیا ہوگا، ان کو رب کی طرف بلانے والا نہ رہے گا، کیونکہ وہ بنی اسرائیل کی ازلی نافرمان عادت سے واقف تھے۔ تو انہوں نے اللہ سے بیٹے کی درخواست کی، اللہ سے دعا کی۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا اور مجھے بہترین وارثوں میں عطا فرما، تو بہترین وارث عطا فرمانے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو بھی تھے، اور جب حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حنہ بنت عمران نے یہ نظر مانی کہ میرے ہاں لڑکا ہوگا تو بیت المقدس کے لیے وقف کروں گی، لیکن یہ حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں، تب اللہ کے حکم پر حضرت مریم علیہ السلام کو ہی بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کے ذمے تھی۔ ان سب واقعات کو قرآن پاک نے بڑی تفصیل سے مختلف صورتوں میں بیان کیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے بارے میں قرعہ ڈالنے کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل اس وقت اپنی سرکشی اور بدعمالیوں کی انتہا پر تھے، تورات میں بہت زیادہ تحریفات کر چکے تھے، اپنی مرضی سے قانون چینج کر دیتے تھے، یہودی عالم اور ربی خدائی درجہ رکھنے لگے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کو بہت واعظ و نصیحت کی اور سرکشی سے باز رہنے کو کہا، لیکن اس بدبخت قوم نے ان کی فرما برداری کرنے کے بجائے ان کو شہید کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ان کو عذاب سے ڈراتے رہے، لیکن انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی شہید کر ڈالا۔ اب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر کو بھیجا۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں۔ سورہ مریم میں ارشاد ہوتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا۔ اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے جب وہ اپنے گھر والوں سے ایک مشرقی مکان میں چلی گئیں اور انہوں نے ان سب سے پردہ فرما لیا، تب ہم نے ان کی طرف اپنی روح جبرائیل امی علیہ السلام کو بھیجا، جو ان کے سامنے ایک انسان کی صورت میں آئے۔ ان کو دیکھ کر کہنے لگیں، میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے، اگر تو ڈرتا ہے
فرشتے نے کہا کہ میں تو صرف تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں تاکہ تجھے ایک لڑکا عطا کروں۔ ان آیت مبارکہ میں حضرت مریم علیہ السلام کے تفصیلی حالات بیان ہوئے ہیں کہ فرشتے نے ان کو بیٹے کی خوشخبری دی، لیکن وہ اس وقت شادی شدہ نہیں تھیں اور وہ پریشان ہو گئیں کہ یہ کیسے ہوگا، تو انہیں تسلی دی گئی کہ یہ اللہ کے لیے آسان ہے کہ بن باپ کے وہ بچہ پیدا کر دے۔ صحیح روایات کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بیت اللحم میں ہوئی، جو بیت المقدس میں ہی ہے، جہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کو قوم سے دور ہو کر رہنے کا حکم ہوا تھا۔ اس کو مکاناً قصیہ کہا گیا ہے۔ اب حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر جب قوم میں آئیں تو انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر طعن شروع کر دیا۔ اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا تو معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 1 ماہ یا چند ماہ کے بچے ہونے کے باوجود بنی اسرائیل کو جواب دیا۔ قال انی عبد اللہ، کہنے لگے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ ایک تو ان کی معجزانہ پیدائش پر دلیل ان کا گود میں بولنا، یہ سب دیکھ کر وہ لوگ خاموش ہو گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ بیت المقدس میں پرورش پاتے رہے۔ جوان ہوئے تو اللہ رب العزت نے انہیں انجیل مقدس عطا فرمائی اور بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنا، کوڑھیوں اور نابینا کو تندرست کرنا، مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مار کر اڑا دینا، ان کے بڑے معجزات ہیں۔ بس یہی وہ وقت تھا کہ بنی اسرائیل کے بدبخت ربی ان کے خلاف ہو گئے، اور انہوں نے اس وقت کے بادشاہ پیلاطس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ابھارا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دائر کروا دیا۔ اس بادشاہ نے، جو رومن تھا، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا حکم دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا کر زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی اس کو صلیب چڑھایا، لیکن ان پر مشتبہ کر دیا گیا۔ یعنی بنی اسرائیل میں سے ہی ایک آدمی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا اور بادشاہ نے اسے سولی چڑھا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ وہ قرب قیامت میں دجال کے ساتھ مارکے کے دوران آسمان سے اتریں گے۔ سنن نبی داؤد میں 4321ویں حدیث میں ہے تنزل عیسیٰ ابن المریم عند المنارۃ البیضاء شرقی دمشق فیدرکہ عند الباب اللد فیقتلہ، حضرت عیسیٰ ابن مریم دمشق میں بیضاء مینارے پر اتریں گے، سفید مینارے پر اتریں گے، اور وہ لد کے مقام پر دجال کو پکڑ لیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے۔ تو عزیز خواتین و طالبات، آپ نے دیکھا کہ ارض مقدس میں کتنے جلیل القدر انبیاء کی زندگیاں گزری ہیں، یہ سب بنی اسرائیل سے تھے۔ اب بنی اسرائیل کی سرکشی کی انتہا تھی، اب حجت تمام ہو گئی۔ انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے حالات کا جائزہ لیں گے، جو بنی اسرائیل کے لیے بالکل ہی نئے دور کا آغاز تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔